خود اپنے سچا ہونے کا یقین ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبی کوئی بات ایسی جو ہے احتمال میں کہہ گئے ہوں. نہیں آپ کے سوال کا ہر بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے گواہی کیوں دی ہے جو تم تھے نہیں. آپ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ کہہ دیتے ہو کہ جی میں تو موجود نہیں تھا، جی مجھے تو پتہ نہیں، تو تمہارا یہ کفر ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اسے بڑا خدیجہ تھا، میرا ہونا نہ ہونا کوئی کا مطلب ہی نہیں ہے. میں تو آپ سے پوری دنیا بھی آپ سے آ کر یہ کہے کہ ہم موقع پر موجود نہیں تھے تو ساری دنیا کفر میں. ساری دنیا آ کر یہ کہے اس وقت کہ ہم موقع پر موجود نہیں تھے، ہمیں معلوم نہیں ہے، سب کفر کی طرف جائیں گے. نبی کی بات کی تصدیق کا درجہ یہ ہے. اور اگر ایک فرد آ کر یہ کہتا ہے کہ جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خرید دیا تھا، یہ آدمی پکا مومن کہلائے گا، ایسا مومن کہلائے گا. آپ نے فرمایا آج کے بعد خزیمہ جس بات کے بارے میں گواہی دیں، ان کی گواہی تو کے برابر مانی جائے گی. یہ سچا، ان کو سچائی کی سند دیا آپ نے، سچائی کی ان کو آپ نے سند دی. اس کے پیر قبلے سے آتا تھا شیطان کی، قبلے سے پیر ہونے لگے. نکم میں آدمی. تو میں نے عرض کیا میرے دوست یہ ہیں سوچنے کی باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں ایمان میں، اور کسے کہتے ہیں ایمان لانا. ایمان ایک مسلمان کے پوری زندگی میں اس طرح پھیلا ہوا ہے جس طرح سر سے لے کر پیر تک انسان کا بدن میں روح سرایت کیا ہوا. اس طرح ایمان پھیلا ہوا سر سے لے کر پیر تک، جس طرح سر سے لے کر پیر تک روح سرایت کیے ہوئے انسان کے جسم میں، کہ اس طرح ایمان پھیلا ہوا. اس ایمان میں کمال جب پیدا ہوگا جب اللہ کی توحید کو بیان کرنا اور اس کی بڑائی کو بیان کرنا مسلمان اپنا روزانہ کا اس کو معمول بنائے، اس کو اپنا معمول بنائے، اس کو اپنا معمول بنائے. اور یہ بات یاد رکھو کہ ایمان دل میں چھپنے کی چیز نہیں ہے. ایمان دل میں چھپنے کی چیز نہیں ہے. ایمان تو انسان کی خلیت سے نظر آئے گا. آج کل یہ ایک نیا فتنہ پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں کہ جی آپ ظاہر میں کیوں دیکھ رہے ہیں، ایمان دل میں ہے، ایمان دل میں ہے، آپ ظاہر میں کیوں دیکھ رہے ہیں. آپ ظاہر کو مت دیکھیں، ایمان دل میں ہے. میں کہتا ہوں کہ ایمان دل میں رہنے کی چیز نہیں ہے. جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کا ایمان اس کے بدن سے ظاہر ہونا چاہیے. اس کا ایمان اس کے بدن سے ظاہر ہونا چاہیے. یہ ناممکن بات ہے کہ ایمان دل میں ہو بدن میں ظاہر نہ ہو. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامتیں بیان کی ہیں احادیث میں. فرمایا کہ مومن کون ہے؟ مومن پوچھا گیا آپ سے یہ مومن کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے. ہر آدمی سوچ رہے اس کو، گناہ کر کے لوگ خوش ہوتے ہیں اور دوستوں کو بتاتے میں نے یہ گناہ کیا ہے. حالانکہ میرے دوستوں ایمان کی علامت یہ ہے کہ آدمی مومن سے اگر گناہ ہو جائے، مومن سے اگر گناہ ہو جائے چھوٹا گناہ، تو اس کے غم کی اور پریشانی کی اور خوف کی کیفیت یہ بتائی ہے کہ گویا اس کے سر کے اوپر پہاڑ لٹکا ہوا ہے جو اس کے اوپر ابھی گرنے والا ہے. جو کیفیت اس آدمی کی ہوگی بتائیے تو صحیح کیا کیفیت ہوگی. میں فاسق سے اگر گناہ ہو جاتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس سے زیادہ متاثر نہیں ہوتا کہ ایک مچھر اس کے منہ کی طرف آ رہا تھا، اس نے ہاتھ سے اس کو ہٹا دیا. اس سے زیادہ وہ فاسق گناہ کر کے متاثر نہیں ہوتا. لیکن مومن اگر مومن سے گناہ ہو جائے تو مومن گناہ کر کے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ گویا اس کے سر پر پہاڑ لٹکا ہوا ہے جو اس کے اوپر ابھی گرنے والا ہے. اس لیے فرمایا کہ ایمان کو اس کی علامتوں کے ساتھ بیان. فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے گناہ غمگین کرے تو جان لے کہ تو مومن ہے. ایمان کی علامت تقوی بتائی ہے، کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو قرآن میں تقوی کا کلمہ کہا ہے. قرآن میں اس کو تقوی کا کلمہ کہا ہے. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ تقوی کا کلمہ ہے.
اور مومن کو اس کا حقدار بتایا۔ آج کل لوگ بیچارے ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں بھائی یہ کلمہ تو غیر مسلموں کے لیے ہے، ہم تو سارے مسلمان ہیں۔ حالانکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ کو مسلمانوں کی بڑی اکثریت مل جائے گی ایسی جو کلمے کے الفاظ سے واقف نہیں۔ آج کل لوگ بیچارے ذکر کے حلقے، تبلیغ کے اجتماع، مدرسوں کے طلبہ کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہاں میاں ماشاءاللہ اسلام قائم ہے۔ اسلام کا قائم ہونا اسلام کے شعبوں کا قائم ہونا نہیں ہے۔ آپ کہاں سو رہے؟ کچھ بول رہا ہوں۔ اسلام کا قائم ہونا اسلامی شعبوں کا قائم ہونا نہیں ہے۔ اب میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، مجھے معلوم ہے آپ اس کا انکار کریں گے، مجھے خبر ہے، اور میں جانتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا انکار کریں گے۔ میں اور آپ اس لیے بے فکر ہیں کہ ہم اسلامی شعبوں کے قائم ہونے کو اسلام کا قائم ہونا سمجھتے ہیں۔ مدرسے ہیں، خانقاہیں ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے، اسلام قائم ہے۔ اب کیا بات کریں؟ اسلامی شعبوں کا قائم ہو جانا اسلام کا قائم ہونا نہیں۔ سوچیے آپ، میں کہنا چاہتا ہوں اسلام کا قائم ہونا کیا ہے؟ میرا بہت آسان سوال ہے، بہت آسان جواب ہے۔ اسلام کا قائم ہونا کیا ہے؟ 100% مسلمان اللہ کے فرائض پر جمع ہو جائے، اسے اسلام کا قائم ہونا کیا ہے؟ اسلام کا قائم۔ ایک علاقے والوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو زکوٰۃ پر لانے کے لیے مدینے کو خالی کر دوں گا۔ کیا بات؟ تھوڑے سے لوگ ہیں، صرف نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، سب کچھ ہے، تھوڑی سی مال کی محبت آ گئی ہے دل میں، جس کی